بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے کہانی نویسی۔ کہانی لکھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اکثر بچوں کو کہانی لکھنے میں تھوڑی سی مشکل درپیش ہوتی ہے۔ کہانی لکھنے کے چند بنیادی اصول ہوتے ہیں جسے آج ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ کہانی کی جملہ سازی کیسے کرتے ہیں۔ کہانی لکھنے کے اصول۔ نمبر 1، کہانی ہمیشہ زمانہ ماضی میں لکھی جاتی ہے، یعنی جو بھی بات چیت شروع ہوتی ہے وہ زمانہ ماضی سے شروع ہوتی ہے۔ نمبر 2، کہانی کی زبان سادہ اور آسان ہونی چاہیے، یعنی کہ آسان الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ نمبر 3، کہانی کے واقعات اور ترتیب کو باربط ہونا چاہیے۔ اس سے مراد یہ کہ جو بھی واقعات آپ بتا رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں وہ باقاعدہ ترتیب وار ہو، الگ الگ نہ ہو کہ جس کو پڑھ کر سمجھ نہ آئے۔ نمبر 4، عام طور پر کہانی کی ابتدا کے لیے ایک دفعہ کا ذکر ہے یا بہت عرصے پہلے کی بات ہے، اس سے کیا جاتا ہے۔ جب بھی کہانی کی شروعات کریں گے اسی طرح سے کریں گے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اس طرح ہم اپنی کہانی کی ابتدا کریں گے۔ نمبر 5، کہانی کا عنوان ضرور لکھنا چاہیے کہ کس موضوع پر آپ کہانی لکھ رہے ہیں۔ ابتدا میں ہی کرداروں کا تعارف کروانا چاہیے، یعنی کہ آپ جن کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں ان کا تعارف شروع میں ہی کروا دیں۔ کہانی کے آخر میں جو کہ بہت اہم ہے وہ آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ کہانی کے آخر میں اس سے حاصل ہونے والا اخلاقی سبق یا نتیجہ ضرور لکھنا چاہیے، یعنی کہ جو بھی کہانی آپ نے لکھنی ہے اس سے آپ کو کیا سبق مل رہا ہے وہ آپ نے ضرور تحریر کرنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کے لیے ایک کہانی کا خاکہ پیش ہے، آپ دیکھیے، آپ کو اس سے ہیلپ ملے گی کہ کہانی ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں، کہاں پہ اس کا مرکزی خیال کیسا ہے، کردار نویسی کیسی ہے اور آخر میں نتیجہ کیسے اخذ کرتے ہیں۔ کہانی کا خاکہ اب یہاں شروع ہوا ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ یہاں سے اب ہم نے ایک جو اسٹارٹ بتا دیا، کردار کس کا بتایا؟ غریب آدمی کا۔ اب آگے ہم چلیں گے، بیچ میں اس نے سارا بتانے وہ کہاں رہتا تھا، کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرغی خریدی۔ اب یہ جو آگے آپ کے نقطے لگائے گئے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے اس کہانی کو کنٹینیو کیا۔ اس نے مرغی خریدی، وہ مرغی کو پالتا تھا، وہ مرغی روز انڈے دیتا تھا، وہ انڈے سونے کے ہوتے تھے۔ مرغی روز سونے کا انڈا دیتی۔ اب اس شخص کے دل میں کیا آیا؟ لالچ ابھر آیا کہ میں ایک ہی دن میں سارے سونے کے انڈے حاصل کر کے بہت امیر بن جاؤں۔ تو اس نے کیا سوچا کہ میں اپنی مرغی کو ذبح کر لوں۔ بہت سارے سونے کے انڈے حاصل کرنے کے لیے اس نے مرغی ذبح کر لی۔ اب کیا ہوا؟ لالچ آ گئی تھی اس کو، لالچ میں اس نے کیا کیا؟ مرغی ذبح کر لی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملا سوائے ایک سونے کے انڈے کے۔ اب وہ بہت پچھتا رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ ہمیشہ کہتے ہیں بڑے بوڑھے بھی کہ لالچ کرنا بری بات ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لالچ بری بلا ہے۔ آپ کے گھر کا کام ہے، یہ کچھ بادلوں میں
آپ لوگوں کو اشارے دیے گئے ہیں، آپ لوگوں نے اس کی مدد سے کہانی تحریر کرنی ہے۔ کردار منتخب کیجئے، مرکزی خیال کہ کہانی کا مرکزی خیال کیا ہے، اس کا خاکہ بتائیے، ماحول بتائیے کہ کس جگہ کا ہے، کیا انوائرمنٹ ہے، اور آخر میں اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ دیے گئے اشاروں کی مدد سے نافرمانی کی سزا پر کہانی تحریر کریں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ دیے گئے بالا اصول کو سمجھ کر آپ ایک بہت اچھی کہانی تحریر کر سکیں گے، اور مزید آگاہی حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی کتاب گل لالہ کے صفحہ نمبر 27 سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔